السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے مرکز تحفیظ القرآن جو شعبہ حفظ کا تابندہ و درخشندہ ستارہ ہے ادارہ ہے، اور اس کے بغل میں ہی باضابطہ جامعہ زیب النساء زیر تعمیر ہے، جس کا مجوزہ پلان یہ ہے آپ کے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت بلڈنگ کی شکل میں تعمیر ہونے والا یہ جامعہ زیب النساء، اللہ تعالیٰ اسے مکمل کرا دے۔ 8000 اسکوائر فٹ پر یہ ادارہ زیر تعمیر ہے، جس کے الحمدللہ 8000 اسکوائر فٹ کی چھت کی ڈھلائی تو مکمل ہو چکی ہے۔ اب بچیوں کی رہائش کے لیے روم کا پارٹیشن ہو رہا ہے۔ 10.5 6 کمروں کی تیاری میں ہم لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے دیوار کی گھیرا بندی شروع ہو چکی ہے الحمدللہ۔ باہر کی طرف سے 10.5 6 روم کی تیاری مکمل ہوگی رمضان سے پہلے امید ہے مکمل ہو جائے تو رمضان کے بعد بچیوں کی رہائش کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اینٹ کی گتھائی شروع ہے، تقریباً چاروں طرف سے اینٹ کی جوڑائی اور کمروں کی پارٹیشن میں تقریباً 30,000 اینٹ اس میں لگیں گے۔ پھر گٹی ہے، بالو ہے، سیمنٹ ہے، مزدوری ہے اور دیگر ضروریات ہیں۔ ایک بڑا سا رقبہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیلر بھی ہے، ادھر سیڑھی ہے، سیڑھی کے نیچے باتھ روم ہے، پھر اس کے بعد یہ ہال ہے، کلاس روم ہے، اوپر میں فضا کھلی ہوئی فضا کے لیے جگہ خالی چھوڑی گئی ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ سیڑھی کے نیچے انشاءاللہ الرحمن باتھ روم کی تیاری چل رہی ہے، 3 ادھر اور 3 اس طرف۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ دیوار ہمارے سامنے ہے، باہر کی سائڈ میں کھڑکی نہیں دی گئی، ہلکا سے روشن دان وینٹیلیشن کے لیے دیا گیا ہے۔ اندر کی طرف کھڑکی ہو گئی، یہ راستہ جس کو کوریڈور بولتے ہیں، یہ راستہ ہے، 2 راستے ہیں، 2 سیڑھی ہے، بیچ میں لائبریری کا معاملہ ہوگا۔ تو اس طرح یہ کام آپ حضرات کے تعاون سے ہی پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ سر دست سخت ضرورت ہے اینٹ کی، بالو اور سیمنٹ کی، پھر مزدوری کی۔ اس کے بعد والا معاملہ ہوگا مٹی اور اس کی صفائی ستھرائی، رنگ و روگن کی۔ تو سر دست اینٹ پہ لمبا خرچہ ہے، تقریباً 3.5 پونے 4 لاکھ روپے کی اینٹ آئے گا۔ اسی اعتبار سے سیمنٹ اور پھر بالو ہے، اور ویسے ہی مزدوری ہوگی۔ چاہیں تو آپ ایک روم سے متعلق جتنا اینٹا سیمنٹ بالو مزدوری لگتی ہے آپ اسے معلوم مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اگر روم آپ لے لیتے ہیں تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم آپ کے لیے باضابطہ اس روم میں نیم پلیٹ بھی لگا سکتے ہیں، کتبہ کرا کر کے آپ کے نام کو لکھا جا سکتا ہے یہ روم فلاں بھائی یا فلاں بہن کے تعاون سے مکمل ہوا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے الحمدللہ یہ کوشش جاری ہے۔ اب چاروں طرف دیکھ لیجئے مستری لگے ہوئے ہیں، کام کا سلسلہ جاری ہے۔ 10.5 اینٹ کی گتھنی شروع ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر ضروریات ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور یہ سارا کام اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ آپ اس کو ذرا سا غور کیجئے، اس پہ توجہ دیجئے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر بزرگوں اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے طور پر ضرور بضرور اس میں حصہ لیجئے۔ کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنا گھر بناتے ہیں، اپنا بلڈنگ بناتے ہیں، اپنے مکانات بناتے ہیں، اس میں ہمارا رہنا سہنا ہوتا ہے، ثواب اس میں تو نہیں ہے، لیکن مسجد و مدرسہ کی تعمیر میں جو بھی آپ حصہ لیں گے وہ کار ثواب، اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ اور یہ سب جو بنیادی چیز ہے، آپ اگر غور کریں گے تو یہ برسہ برس وہ چیز رہ جائے گی۔ جب تک یہ چیز موجود رہے گی تب تک آپ کے نام اعمال میں ثواب کا اندراج ہوتا رہے گا، یا جس کے لیے ثواب پہنچانا چاہیں گے ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ سب صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جس سے ان کے اعمال نامہ اعمال میں ثواب کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ اس میں ایک ہے اولاد کی صالح اولاد کی دعا ہے، اور دوسری چیز ہے نفع بخش علم، اور تیسرا ہے صدقہ جاریہ۔ تو مدرسے کی تعمیر میں کم سے کم 2 مد میں آپ کا یہ خرچہ آ سکتا ہے، صدقہ جاریہ کی صورت بھی ہے اور نفع بخش علم کے فروغ کی شکل بھی ہوگی، کیونکہ یہاں سے بچیاں عالمہ بنیں گی۔ الحمدللہ یہ بچیاں عالمہ بن رہی ہیں، عربی کی 5ویں جماعت میں پڑھ رہی ہے، آپ کہہ لیے کہ ترمذی شریف پڑھ رہی ہے۔ 2 سال کے بعد یہ بچیاں 26 میں یہ بچیاں انشاءاللہ عالمہ اور فاضلہ ہو جائیں گی۔ تو جتنا یہ پڑھیں گے، جتنا پڑھائیں گے، جتنے مسئلے بتائیں گے، جتنا لوگوں کی رہنمائی کریں گے، سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اور ضرور چاہنا چاہیے، کہ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے ذخیر آخرت کے لیے صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کا کام کرنا، تو ضرور ضرور دیگر اداروں میں کرتے ہی ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ادارہ بھی ہے، اس پر خصوصی توجہ دے دیجئے انشاءاللہ الرحمن۔ جس طرح آپ خواتین و حضرات کے تعاون سے اس کی چھت کی ڈھلائی مکمل ہو چکی ہے، مجھے امید ہے کہ تھوڑی اور توجہ مرحمت فرما دیں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ کام ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 12-15 لاکھ کے اندر میں یہ نیچے والا کام مکمل ہو جائے گا۔ آپ اس پہ خصوصی توجہ دیجئے اور اپنے لیے موقع غنیمت سمجھیے۔ یہ چیز کوئی ہلکی پھلکی نہیں ہے، ایک بنیادی اور مستحکم چیز ہے، جس میں صدقہ جاریہ کا ثواب بھی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، ہم بچیوں سے بھی دعا کروا دیں گے کہ سارے معاونین اور تعاون کرنے والے کی ہر جائز مراد کو پوری فرما دیں، ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دیں، انہیں کاروبار میں برکت عطا فرما دیں، ان کے مریضوں کو شفائے کلی، شفائے کامل عاجل عطا فرما دیں، اور ساتھ ساتھ خرافات و بلیات سے محفوظ بھی رکھے، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ علاوہ ازیں اسے قبول فرما کر اسے صدقہ جاریہ کی صورت پیدا کر دے، اور ساتھ ساتھ جن کے لیے انہوں نے ثواب پہنچانے کا ارادہ کیا ان کے لیے ایصال ثواب کی صورت ہو جائے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں آپ کے توجہات کو مبذول کرانا۔ آپ اس کو دیکھیے اور اپنے لیے اسے ایصال ثواب کے طور پر یا صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے نام کا اندراج کروا دیں۔ 1000 اینٹا کی قیمت یہاں 12,500 روپیہ ہے، تقریباً 30-32 ہزار اینٹیں لگیں گے۔ تو اگر آپ چاہیں تو 30-32 ہزار اینٹا کا تقریباً 3.25-4 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، وہ ڈال دیجئے۔ یا پھر سیمنٹ اور بالو کی ویسی کیفیت ہوتی ہے، ایک روم کی تیاری پہ تقریباً 1,80,000 روپے کا صرفہ آتا ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو 1,80,000 روپے مرحمت فرما دیں، انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کا نام اس میں درج کر دیں گے، اس کا نام، آپ کا نام نیم پلیٹ اس میں لگا دیں گے، سنگ مرمر پر کتبہ کرا کر آپ کا نام لکھایا جا سکتا ہے۔ تو ایک بار توجہ دے دیجئے۔ یا اس کے علاوہ تھوڑی رقم ہو یا بڑی رقم ہو، اپنی اپنی وسعت کے مطابق آپ کو دینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی قدر کرتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ دینے کی صلاحیت ہے وہ زیادہ دیں، جس کے پاس کمی دینے کی صلاحیت ہے وہ کمی دیں۔ قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے، اس لحاظ سے چھوٹی رقم ہو بڑی رقم ہو، جامعہ زیب النساء کا وہ اسکینر بھی آپ کو دیا ہوا اس سے لیجئے، بارکوڈ دیا ہوا اس کو لیجئے، اور اس کے بعد آپ ٹرانسفر کر دیجئے، اور اگر ہو سکے تو مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ الرحمن شکریہ بھی ادا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا بھی کی جائے گی۔ آپ نے دیکھ لیا جامعہ زیب النساء ایک بڑی جگہ پر تعمیر ہو رہی ہے، تقریباً 8,000 اسکوائر فٹ پہ اس کی چھت کی ڈھلائی ہو چکی ہے، گھیرا بندی کا کام باقی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ رمضان سے پہلے کسی صورت میں تیار کرنا ہوگا، تاکہ رمضان کے بعد بچیوں کی رہائش کا مسئلہ اور اس کی تعلیم گاہ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میری پھر ایک بار گزارش ہے آپ تمام بھائی اور بہنوں سے، اس پر خصوصی توجہ دیجیے، اور جہاں تک ممکن حد تک ہو سکے دامے دل میں سخنے قدمے، جس طرح جامعہ زیب النساء کا تعاون کر سکتے ہیں کر لیجیے۔ آپ کو معلوم ہے میں محمد معروف سلفی بول رہا ہوں، ابھی مدھوبنی اپنے گاؤں میں آیا ہوں۔ مدھوبنی شہر میں ہی یہ ادارہ زیر تعمیر ہے، اور اس یہاں سے انشاءاللہ الرحمن دربھنگہ، سمستی پور، مظفر پور، سیتا مڑھی، یعنی متھلانچل کے علاقہ کے لیے
یہ ادارہ انشاءاللہ الرحمن مینار نور ثابت ہوگا۔ ابھی سر دست تقریباً 125 بچیاں زیر تعلیم ہیں، جس میں سے کچھ ہی بچی کو ہم نے اپنے گھر پر ہاسٹل میں رکھا اور ہم لوگ گھر سے باہر ہیں، ہاں مہمان خانے میں رہتے ہیں۔ کس طرح سے کسی طرح یہ کام چلا جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کے بعد ان بچیوں کے لیے رہائش کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو بہت ساری بچیاں رکھی جا سکتی ہے۔ کم سے کم 100 بچیوں کے رکھنے کا پلان ہے ایک ساتھ میں انشاءاللہ الرحمن۔ اگر یہ روم تیار ہو جاتے ہیں تو بچیاں رہ سکتی ہیں۔ تعلیم کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور یہ بچیاں ترمذی شریف پڑھ رہی ہے۔ 2 سال کے بعد انشاءاللہ یہ بچیاں عالمہ اور فاضلہ ہو جائیں گی الحمدللہ۔ قرات بھی اچھی ہے، نعت و نظم بھی گنگناتی ہے، تقریر کے میدان میں بھی حصہ لیتی ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان بچیوں کے ذریعے سے آپ کے لیے ایصال ثواب ہو جائے اور آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب مل جائے، تو خصوصی توجہ دیجیے اور جامع زیب النساء کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ السلام ورحمۃ اللہ حضرت بون اللہ چلت بون تو پی لو ابھی چل چلے چلنے اب بولے